بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی دعوت و تبلیغ کی جو کام ہے دعوت و تبلیغ کا، اس میں پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ کبھی نہ کبھی ان سے ایک سوال ہوتا ہے، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کو امیر کس نے بنایا، وہ امیر کیسے بنے؟ تو ایک یہ سوال بار بار ہمارے ساتھیوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کافی علماء نے، ہزاروں علماء نے جواب دیا ہے، بڑے بڑے علماء نے اس پر پوری تفصیلی جواب دیا ہے، جو یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے۔ تو ہمیں وہاں سے سن کر اس کو بات کو سمجھنا ہے، لیکن باطل کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتا، جو کسی کے دھوکے پڑے ہوتے ہیں، جھوٹ کے دھوکے پڑ جاتے ہیں، جو اندھ بھکت ہوتے ہیں، وہ اصلیت کو تلاش نہیں کرتے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن جو حق کے متلاسی ہیں، جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیزوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر فیصلہ لیتے ہیں۔ لیکن جو ہے جن کے دلوں میں دنیا کی چاہت ہوتی ہے، اللہ پاک کے ہاں وہ سب سے بڑے گمراہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ دنیا کی چاہت سب سے بڑی گمراہی کی جڑ ہے۔ تو اس لیے جن کے دلوں میں دنیا کی چاہت ہوتی ہے، وہ حق کو سمجھتے نہیں ہیں، یا اللہ پاک ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، اور سمجھاتے اس لیے نہیں کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، وہ تلاش نہیں کرتے حق کو، اس لیے وہ گمراہی رہتے ہیں اور گمراہی پر ان کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا متلاسی بنائے۔ اس لیے مراد اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم بات بتانے والے ہیں کہ مولانا محمد صاحب امیر کیسے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو ان پر جمع کر دیا ہے، پوری دنیا کے 99% علماء آج جو ہے مولانا صاحب کو حق پر کہہ رہے ہیں اور مولانا صاحب کے امارت کو تسلیم کر رہے ہیں اور ایک سال لگا رہے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو ہے کتنے ہزار علماء جو ہے ان 3-4 سالوں میں سال لگا چکے ہیں اللہ کے راستے میں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں سال لگانا، اور ان کی سرائیت کی طرف سے ایک علماء بھی ابھی تک سے 4-5 سالوں میں سال نہیں لگا، ادھر کئی ہزار علماء سال لگا چکے۔ تو علماء کس کی طرف ہے؟ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ علماء ہماری طرف ہے، جمہور علماء ہماری طرف ہے۔ میرے دوستو، ان کی طرف کوئی بھی علماء نہیں ہے، وہی علماء ہیں جن کو جو ہے جن کے پاس فراست نہیں ہے، جن کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہے، اور جو مولانا صاحب سے تبلیغ سے حسد کرتے تھے، وہی ان کی طرف ہیں، اور ان کا وہ ساتھ بھی نہیں دے رہے، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی بھی سال نہیں لگا رہے علماء۔ اس کا مطلب ان کے پاس کوئی بھی علماء ان کے ساتھ نہیں ہے، بس وہی ہیں جو زبانی جمع خرچ والے علماء ہیں، بس، اور کوئی ان کے ساتھ میں نہیں ہے۔ قربانی دینے والے سچے مخلصین علماء مرکز نظام الدین کی طرف ہیں۔ اس کی دلیل ہے کہ ایک سال میں 10 ہزار علماء سال لگا رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ مولانا محمد صاحب امیر کیسے بنے۔ یہ ہمیں تھوڑی سی ہسٹری سمجھنا ہے کہ پہلے باطل و منافقین دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ سے پروپیگنڈا، جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور امیر کو یا تو شہید کرتے ہیں یا تو بدنام کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی کامیاب مشن ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ امت ایک امیر پہ جمع ہو جائے گی تو جو مسلمانوں کے پاس طاقت ہو جائے گی اور جن کے پاس اجتماعیت ہو جائے گی تو ان کا نظام دنیا میں چلے گا، باطل کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو ان کو معلوم ہے کہ ایک امیر نہیں ہونا چاہیے، بس اس لیے وہ جو ہے امیر کو یا تو شہید کرتے ہیں یا تو بدنام کرتے ہیں، یا تو وہ جو ہے بہت طرح کے پروپیگنڈا کرتے ہیں امیر سے لوگوں کو بزن کرنے کے لیے۔ پہلے بھی صحابہ کے زمانے سے آج تک جو ہے منافقین یہی چالیں چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک امیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو ہے یا تو وہ امیر کو شہید کرتے ہیں یا تو بدنام کرتے ہیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور ان کے بیٹے مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے انہی منافقین جو آج حضرت جی کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، انہی کے لوگوں نے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا تھا، اچانک شہید کر دیا۔ تو پھر نیچے جو ہے مشورے ہونے لگے کہ اب امیر کس کو بنایا جائے۔ تو کیونکہ مولانا ہارون صاحب جو مولانا یوسف صاحب کے بیٹے ہیں، تو وہ ابھی زیادہ اس کام کو لے کر چلنے والے نہیں، اتنا عمر ان کی نہیں تھی، اتنی استعداد نہیں تھی، تو اس لیے وہاں کے ذمہ داروں نے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ رشتہ داروں میں سے ہیں، ان کو ذمہ داری سونپی کہ آپ جب تک مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو لے کر چلنے والے نہیں بنتے، تب تک آپ ذمہ داری کو سنبھالیں۔ تو پھر جب منافقوں نے دیکھا کہ یہ تو پھر سے عمارت پر ہی بات لوٹ رہی ہے، تو مولانا جو ہے ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی زہر دے دیا گیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو پھر جو ہے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1995 میں جب بیمار پڑے تو انہوں نے کہا، فکر کی کہ ہم کو جو امیر بنانا تھا، ابھی تک امیر نہیں بنا پائے، تو امیر بنانے کے لیے وہ مشورے کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 3 دن تک مشورہ کیا، تو 3 دن جو مشورے میں جب کرتے تھے لوگوں سے، تو جو ہے 3 لوگوں کی رائے آتی تھی، اظہار الحسن صاحب اور مولانا جبیر صاحب، مولانا صاحب 3 لوگوں کی امیر بننے کی رائے آتی تھی۔ تو یہی منافقین، یہی لوگ جو حلہ کرتے تھے کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے، وہ کہتے تھے ہم ان کو نہیں مانیں گے، تاکہ جو ہے کوئی نہ کوئی فتنہ ان کے ہاتھ لگ جائے۔ تو پھر 3 دن تک جو ہے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی تھی، پھر وہ جو ہے امیر ایک کو نہیں چن پائے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 آدمی کی ایک جماعت بنائی کہ آپ لوگ، میری طبیعت خراب ہے، کب نہیں ہمارا انتقال ہو جائے پتہ نہیں، تو آپ لوگ اپنا ایک امیر چن لینا۔ 10 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی، جس کو لے کر یہ لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں دنیا میں کہ جو ہے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ بنا کر گئے تھے، سورہ پر کام ڈال کر گئے تھے۔ بھائی میرے دوستو، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 10 آدمی کی سورہ بنائی تھی، وہ امیر چننے کے لیے بنائی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ ان کے انتقال کے بعد یہ 10 لوگ میں سے 9 لوگ جمع ہوئے، اور پھر وہ یہی مشورے کر رہے ہیں کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ تو جب یہاں پر سوال بنتا ہے کہ جب مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سورہ پر کام ڈال کر گئے تھے، پھر وہ کیوں مشورے کر رہے تھے امیر چننے کے لیے؟ کیا انہی لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ مولانا انعام الحسن صاحب نے ہم کو کیوں چنا ہے؟ کیا انہی کو معلوم نہیں تھا، یا ان احمقوں کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے 10 آدمی کی جماعت کس لیے بنائی تھی؟ اور یہ سنت لیا ہے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے سیرت سے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے بھی 6 آدمی کی جماعت بنائی تھی امیر بنانے کے لیے، کہ ان کا جو ہے وہ ان کو کھنجر مارا گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے یہی سنت کو دوبارہ سے دہرایا۔ تو جو ہے 10 آدمی کی جو جماعت بنا کر چلے گئے، پھر وہ 10 آدمی پھر سے جب مشورے شروع کیے کہ امیر بنانے کے لیے، تو پھر یہی لوگ منافقین جو ہلہ گلہ کرتے تھے اور جو لڑائی کی نوبت کو پیدا کر دیتے تھے،
تو پھر انہوں نے سوچا اللہ والوں نے کہ یہ تو لڑائی سے بھی بچ جائیں اور جو ہے دعوت کے کام میں بھی لوگ لگے رہیں، تو انہوں نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ جنگ موتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امیر بنائے تھے، اور زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ 3 امیر بنائے تھے۔ تو انہوں نے اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 3 امیر بنائے، جو ہے مولانا اجال الحسن صاحب، مولانا جبیر صاحب، مولانا سعد صاحب۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فیصل بنائے تھے، ذمہ دار بنائے تھے، امیر نہیں بنائے تھے۔ یہ بھی کتنی جو ہے، یہ بیچارے ان کو کیا کہا جائے، احمق ہیں، بیوقوف ہیں کہ جاہل ہیں، کیونکہ جو ہے باطل اور منافقین احمق ہی ہوتے ہیں۔ اب ایک چاہے ذمہ دار کہا جائے، چاہے فیصل کہا جائے، چاہے امیر کہا جائے، ایک ہی چیز کے کئی نام ہو سکتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کے کئی نام، کلام اللہ، قرآن مجید اور کتاب اللہ، ہم ایک ہی چیز کو کئی نام دے سکتے ہیں۔ تو امیر کوئی ذمہ دار ہی کہا جاتا ہے، امیر کو ہی فیصل کہا جاتا ہے، امیر کو ہی امیر کہا جاتا ہے، تو اس نام سے بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو خیر میں اللہ پاک نے ان کی حیثیت پوری دنیا سے ختم کر دی ہے۔ یہ جو ہے ایک بات اور کہتے ہیں کہ جو ہے نعوذ باللہ کہ ایک اتنا بڑا کام ایک لوگ کی عمارت میں ہوگا تو کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، کام کو نقصان ہو سکتا ہے۔ 10 آدمیوں میں ہوگا تو جو ہے صحیح رہے گا، غلطی نہیں ہوگا۔ اتنی جہالت والی بات ہے کہ ہم نے ایک سے کہا، کیا اللہ پاک کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا جو اللہ پاک ایک امیر کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کا مفہوم ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہم نے بڑے علماء سنا ہے کہ امت میں ایک ہی امیر ہوگا، 2 نہیں ہوں گے، 2 ہو جائیں تو ایک کو قتل کر دو۔ تو جو میرے بھائی دوستو، اتنی اہم بات ہے اس میں، دیکھو اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے۔ ابھی اللہ نعوذ باللہ یہ فتنہ سورہ والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کو ہی معلوم نہیں تھا نعوذ باللہ ایک امیر کی اطاعت میں جو ہے نقصان ہے اور 10 آدمیوں کی امیر میں جو ہے فائدہ ہے۔ کہ دیکھو ایک امیر جب حکم دے گا تو وہ مشورے سے دے گا، سمجھ سے دے گا، وہ قرآن سنت کے خلاف فیصلہ دے ہی نہیں سکتا۔ اور جو ہے 10 آدمی کو جب بدل کے امیر بنایا جائے گا، 10 جو ہے سورہ میں جو بات ہوئی، تو اس میں تو اختلاف ہوتا ہے، 10 آدمی میں تو اختلاف ہوتا ہے، اور 10 آدمی میں جب فیصلے میں اختلاف ہوگا، ان کا نمبر آئے گا تو الگ فیصلہ کریں گے، دوسرے کا نمبر آئے گا دوسرا فیصلہ کریں گے۔ پھر ان کے جو ماننے والے فالوور ہوں گے، مثلا کوئی یو پی سے ہے، کوئی کہیں سے، کوئی مہاراشٹر ہے، تو مہاراشٹر والے زیادہ مانتے ہیں تو ان کی باتوں کو زیادہ ترجیح دیں گے، یو پی والے کی بات یو پی والے زیادہ ترجیح دیں گے، تو آپس میں یہ فرقوں میں کام بڑھ جائے گا، لڑائیوں میں بڑھ جائے گا، ختم ہو جائے گا کام۔ تو یہ اللہ کو معلوم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور اللہ پاک نے اسی لیے اس نظام کو ایک عمارت دیا تھا کہ اس میں امت ایک رہے گی، اجتماعیت رہے گی، طاقت رہے گی، حفاظت رہے گی۔ لیکن ان بیچاروں کو جو ہے دنیا کے حرص نے، دنیا کے لالچ نے، دنیا کے طلب نے جو ان کو اندھا کر دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، جب ان تینوں لوگوں کو امیر بنا دیا گیا تو جو ہے سب سے پہلے مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے پھر کیوں نہیں کہا کہ بھائی جو ہے سورہ میں سے ایک آدمی کم ہو گیا، اس میں ایک ایڈ کرو۔ پھر جو ہے 15 سالوں تک، 20 سالوں تک کام چلتا رہا، جو ہے پھر وہ لوگ کبھی بھی جمع نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جن کو چنا گیا تھا، جو سورہ بنائی گئی تھی، ان کا ایک کر کے انتقال ہوتا گیا، وہ کبھی جمع نہیں ہوئے پھر اس کے بعد۔ تو اگر وہ امام الحسن رحمۃ اللہ علیہ اس تبلیغ کے کام کو سورہ پر ڈال کر گئے تھے تو ان کو تو ہر دن جمع ہونا تھا، لیکن وہ دوبارہ کبھی جمع نہیں ہوئی۔ تو اس سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ امیر بنانے کے لیے ان کو بنا کر گئے تھے، امیر انہوں نے بنا دیا اور وہ پھر فارغ ہو گئے، ان کی اپنی ذمہ داری سے وہ ادا ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، پھر جو ہے ایک لوگ انتقال ہو گیا تو 2 لوگ بچے، مولانا جبیر صاحب، مولانا سعد صاحب۔ تو 1995 سے 2014 تک جو یہی 2 لوگ فیصل تھے، بدل کے جو اپنا کبھی وہ نہیں رہتے تھے مرکز میں، تو وہ فیصلہ کرتے، وہ نہیں رہتے، وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو یہ دونوں لوگ کی جو عمارت میں کام چلتا رہا۔ اب مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2014 میں انتقال ہوتا ہے، تو اب کتنے فیصل بچے، کتنے امیر بچے؟ ایک ہی امیر بچے نا، ایک ہی امیر بچے۔ تو اب یہ لوگ جو ہے وہاں سے کیوں نکلے کہ ہم آپ کو امیر نہیں مانیں گے؟ کیا وجہ تھی ان کی کہ ابھی تک تو سب مان رہے تھے، پوری دنیا مان رہی تھی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آپ لوگوں نے عمارت کا انکار کر کے وہاں سے نکل گئے؟ تو یہ تو مولانا صاحب بچے ہوئے امیر ہے، جو اس جماعت نے، اس سورہ نے بنائی تھی، اسی کے بنائے ہوئے امیر ہیں۔ تو آپ لوگوں سے پر سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیوں نکل گئے؟ اب آپ لوگ یہ جھوٹا الزام دیتے ہو کہ مولانا صاحب جو ہے نہج سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے ہم ہٹ گئے، اس لیے ہم جو ہے کون سا نہج قرآن و سنت کے خلاف مولانا صاحب کا؟ اب یہ کہتے ہیں حضرت مولانا صاحب کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے سیرت پر، سنت کے مطابق لایا جائے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کیا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام سنت کے خلاف تھا؟ کیا مولانا یوسف صاحب کا کام سنت کے خلاف تھا؟ تو اتنے احمق ہیں یہ لوگ کہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا تو اللہ پاک کی سنت ہے کہ دھیرے دھیرے اللہ پاک نے شریعت کو نازل فرمایا، دھیرے دھیرے مسلمانوں کو آگے بڑھایا۔ اسی طریقے سے جب اللہ صلی اللہ علیہ کام شروع کیے تو دھیرے دھیرے جو ہے امت کو آگے بڑھانا ہے، دھیرے دھیرے ایک چیز جب جو ہے استطاعت جتنی پیدا ہوتی جائے گی اتنا جو ہے کام دیا جائے گا۔ مولانا صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر جو آنے والے زمانے میں ہر تقاضے پر، ہر جو ہے ضرورت پر یہاں سے نیا سبق دیا جائے گا۔ تو ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت پر جو ہے کام کو لانا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے ہم اس کام سے چاہتے ہیں کہ یہ امت وہاں پہنچ جائے جہاں صحابہ تھے، تو پھر جو ہے وہ شروع سے جو ہے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے، ترغیب دے کر جتنا ایمان بنے گا اتنے اعمال کی ترغیب دے کر آگے بڑھانا ہے میرے بھائی دوستو۔ تو یہ ہے مولانا محمد سعد صاحب مشورے سے بھی امیر بنے ہیں، مشورے کی جو جماعت نے امیر بنا ہے، جو انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ طے کر کے گئے تھے، تو ان کا حق بھی ہے کیونکہ یہ جو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی نسل سے ہیں، اور جتنا امت ان پر جمع ہو جائے گی دوسرے پر جمع نہیں ہوگی۔ امارت کا حقدار سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے جس پر امت سب سے زیادہ جمع ہو۔ تو آج مولانا محمد سعد صاحب سے کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس پر امت جمع ہو جائے، کسی پر امت جمع نہیں ہوگی، کسی کو بھی طے کیا جائے ان کے علاوہ تو کوئی جمع نہیں ہوگا۔ 2-4 ان کے جو فالوور ہوں گے، ان کا اسٹیٹ ہوگا، وہی جمع ہو جائے گا، باقی کوئی جمع، پوری دنیا جمع نہیں ہوگی۔ لیکن الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نسل پر مولانا محمد سعد صاحب ہیں، ان پر پوری دنیا جمع ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کیا الحمدللہ جو پچھلے 80 سالوں سے کام نہیں ہوا تھا اتنا جو ہے 4-5 سالوں میں کام ہوا ہے، اتنے لوگ، اتنے علماء سال لگا چکے ہیں، اتنے ہر جگہ جو ہے اجتماعیت ہے، ہر جگہ کام ہو رہا ہے، اور سرائیت جو ہے ہر جگہ سے ختم ہو گئی۔ ایک سرائیت قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، ہر جگہ یہ جو دھوکہ دینے کے لیے قرآن سے دلیل دیتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے سورہ کر کے ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ تو یہ اتنے احمق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک حکم دے رہے گئے نبی جی مشورہ کیجیے،
اے نبی جی اپنے ساتھیوں سے مشورہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امیر موجود ہے، امیر کو حکم دیا رہا ہے مشورے سے کام کریں. تو آج مرکز میں اور جو ہے مشورے کا کوئی نظام نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے خاص لوگ چنے نہیں جاتے، کوئی شورا نہیں ہوتی کہ جو ہے اس سے خاص لوگوں سے جو ہے جمع کر کے ان سے مشورہ لیا جائے گا. جو بھی اس وقت موجود ہوں گے قربانی دینے والے، جو آگے کے سطح کے لوگ موجود ہوں گے، انہی سے مشورہ لے کر کام کیا جائے گا. الحمدللہ کہ آج مرکز نظام الدین میں امیر بھی ہے اور جو ہے مشورے سے کام ہوتا ہے. وہاں پورا آج مرکز میں جگہ نہیں ہے، پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں 99% مرکز نظام الدین کے تحت حضرت مولانا سعد صاحب کے تحت جو ہے کام ہو رہا ہے. آج مرکز کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور ہر جگہ ہر جو ہے سمجھدار عالم 99% عالم حضرت مولانا سعد صاحب کو امیر مانتا ہے اور حضرت مولانا سعد صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہے. الحمدللہ اللہ نے اس فتنے کو ختم کر دیا. ان کے ساتھ سارے باطل کی طاقتیں تھیں، دولتیں تھیں اور ان کے پاس پروپیگنڈا تھا دنیا میں ساری چیز، لیکن آج الحمدللہ ہر جگہ سے ختم ہو گئے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان باتوں میں جو غلطیاں ہوئیں اس کو معاف فرمائے اور اس بات کو ہمارے خیر کا ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.